بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درینہ خواہش تحویل قبلہ، یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، وہ اسی شعبان المعظم کے مہینے میں پوری ہوئی۔ تیمم کے متعلق احکام کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا اور غزوہ بنو مستلق وہ بھی اسی شعبان المعظم کے مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کے روزے 10 شعبان 2 ہجری کو ہی شعبان کے مہینے میں فرض ہوئے، اور اسی مہینے یعنی شعبان المعظم کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس مہینے کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں کہ آپ رجب کے چاند دیکھنے پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اس دعا سے ہی اندازہ لگائیے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے چاند کو دیکھ کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کے لیے دعا کی، اور پھر کہا، ارشاد فرمایا کہ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، کہ باری تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی یہ مہینے ایسے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہو، پھر رجب کے بعد شعبان کا مہینہ ہو، یہ ایسے مہینے ہیں کہ جو رمضان تک ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اور اگر شعبان کے مہینے کے روزوں کی بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد شعبان کے مہینے کے روزے افضل ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ اس شعبان المعظم کے مہینے کے اندر اتنے زیادہ کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی میں نے جب بھی دیکھا آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں بھی بتائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور بندے اس سے غافل ہیں۔ میں اس لیے اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت کے حضور، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم اس مہینے کو غفلت کے اندر نہ گزارے، بلکہ ذکر اذکار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے پیش کریں۔ رمضان کے علاوہ اگر اس مہینے میں روزوں کا بندوبست ہو سکتا ہے تو روزوں کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے جملے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کا سبب کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے نام لکھ لیتا ہے جن کو موت آنی ہوتی ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اگر میری موت بھی واقع ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جب یہ مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے تو ناظرین محترم، ہمیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔
اور ماہ شعبان کو درود شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں کثرت سے درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد، یعنی ظاہری وصال کے بعد، اللہ رب العزت نے میری قبر انور کے اوپر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ پس جب بھی میرا کوئی امتی جہاں سے بھی ہوگا، جس جگہ سے بھی ہوگا، درود پڑھے گا، وہ فرشتہ مجھے اس کے درود کو پیش کرے گا، اور حتیٰ کہ اس کا نام لے کر کہے گا۔ صرف نام ہی نہیں لے گا بلکہ اس کے باپ کا نام بھی لے کر میری بارگاہ میں درود پیش کرے گا۔ فرمایا وہ کہے گا کہ فلاں بن فلاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا ہے۔ تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم جتنی مرتبہ زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے، اتنی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور ایک امتی کے لیے، گناہ گار امتی کے لیے کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی کچہری میں اس کا نام بار بار لیا جائے۔